جہاد اکبر۔ بیان کیا جاتا ہے ایک نیک دل اور صاف گو شخص سے وقت کا بادشاہ اس لیے ناراض ہو گیا کہ اس نے اس کے روبرو سچی بات کہہ دی تھی۔ بادشاہ نے اس کی حق گوئی کو گستاخی خیال کیا اور اسے جیل خانے بھجوا دیا۔ قیدیوں کی زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ مرد حق آگاہ یہاں بھی ہر وقت خوش رہتا تھا۔ اگر کوئی پرسان حال ہوتا تو بہت اطمینان سے کہتا کہ میاں قید و بند کا کیا ہے، یہ معمولی سا وقت آخر گزر ہی جائے گا۔ اتفاق سے درویش کی یہ بات بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ ہنسا اور اپنے ندیموں سے بولا، یہ اس احمق کی بھول ہے کہ قید سے چھوٹ جائے گا۔ ہماری طرف سے اسے بتاؤ کہ اب وہ قید زندگی سے آزاد ہو کر ہی اس زندگی سے باہر نکلے گا۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر بھی درویش کے ماتھے پر شکن نہ آئی۔ اس نے کہا، چلو یوں ہی صحیح، لیکن میرے لیے تو یہ بھی نفع کا سودا ہے۔ یہ ظلم برداشت کر کے میں خدا کے حضور پہنچوں گا تو اس کی رحمت سے نوازا جاؤں گا، جبکہ بادشاہ اس کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ درویش کی یہ بات بھی ظالم بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دی گئی۔ اس نے غصے میں بھر کر حکم دیا کہ اس گستاخ کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ کسی نے درویش سے کہا، تجھے چاہیے تھا احتیاط سے کام لیتا اور کوئی ایسی بات نہ کہتا جو بادشاہ کی تباہ پر گراں گزرتی۔ درویش نے بے پرواہی سے جواب دیا، سزا کے خوف سے حق گوئی کا شیوا ترک کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ میں یہ سزا بھی خوشی سے برداشت کر لوں گا۔ عاقبت اچھی تو سب اچھا، یہ دنیا کچھ نہیں، ایک سے انجام سے دو چار ہیں، شاہ و گدا۔ موت کی دہلیز تک ہے، کرو فر اور تاج و تخت۔ قیصر اعظم بھی خالی ہاتھ دنیا سے گیا۔ وضاحت: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت کا مرد حق کو شریفوں اور بہادروں کے طبقے کا ایک نمائندہ کردار ظاہر کر رہے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ میں افضل جہاد ہے، اور یہ سچ ہے کہ یہ جہاد نوع انسانی کے ہر فرد پر فرض ہے۔ یہ فرض جس حد تک ادا کیا جائے گا، دنیا میں اس حد تک امن اور عدل قائم ہوگا۔